آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پہ یہ جو میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کے فوجی اور نفسیاتی اثرات کیا ہیں؟ بالکل، اور ظاہر علاقائی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک۔ ہماری جو معلومات ہیں وہ ایک تجزیاتی رپورٹ کے اقتباسات پر مبنی ہیں۔ عنوان ہے ایران اسرائیل تنازع، فوجی و نفسیاتی اثرات۔ اچھا۔ تو مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ حملے کیسے تھے، اسرائیل کا دفاعی نظام کتنا مؤثر رہا، ایران کی اپنی کیا حدود ہیں، اور امریکی مداخلت کا خطرہ کتنا ہے۔ ہاں، اور کیا پاکستان جیسے ملک کچھ کر سکتے ہیں بیچ میں۔ ہاں، تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، اسرائیلی ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کوئی 450 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اور ڈرونز؟ 1000 سے زیادہ ڈرونز۔ لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے 2/3 میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ مطلب صرف 100 کے قریب باقی رہ گئے؟ جی، ان کے مطابق۔ اور حملوں کی تعداد بھی وہ کہتے ہیں کافی کم ہو گئی ہے۔ شروع میں روزانہ 200 تھے، اب شاید 10 سے 20۔ ویسے حملوں سے پہلے اندازہ تھا کہ ایران کے پاس کوئی 3000 میزائل تھے۔ دیکھیں، یہ اعداد و شمار تو اہم ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے۔ بھلے ہی زیادہ تر میزائل شاید 90-95% ناکام رہے ہوں، جی، ان حملوں نے اسرائیل کا جو مشہور آئرن ڈوم سسٹم ہے اور ان کی وہ جو فوجی برتری کا تصور ہے اسے چیلنج ضرور کیا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، 1973 کی جنگ کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیلی شہر براہ راست نشانہ بنے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور نفسیاتی اثرات کی بات کریں تو کچھ مغربی میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اسرائیلی آبادی میں کافی گھبراہٹ ہے۔ پینک اٹیکس کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اور کچھ لوگ ملک سے باہر جانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی معاشرے میں جانی نقصان برداشت کرنے کی سکت کم ہے۔ ہاں، یہ ایک پہلو ہے، اور شاید ایران کی حکمت عملی بھی یہی ہو کہ کم تعداد میں حملے جاری رکھے جائیں، روزانہ 10-15 میزائل یا ڈرون، تاکہ دباؤ بنا رہیں۔ بالکل، یہ ایک مسلسل نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک شدید نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی لمبے عرصے تک کام کرے گی اگر فوجی نقصان زیادہ نہیں ہو رہا تو؟ یہ اہم سوال ہے۔ نفسیاتی دباؤ کی حد تو ہوتی ہے، خاص طور پر اگر مادی نقصان کم ہو، لیکن مسلسل خطرے کا احساس، سائرن کی آوازیں، معمولات زندگی متاثر ہونا، جی، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے طویل مدت میں تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ بہت کچھ اسرائیل کے رد عمل اور ایرانی حملوں کی مستقل مزاجی پر منحصر ہوگا۔ صلاحیتوں کی بات کریں تو اطلاعات تو یہی ہیں کہ ایران اس معاملے میں کافی اکیلا ہے۔ مطلب فوجی ساز و سامان وغیرہ باہر سے نہیں خرید پا رہا؟ جی، انہیں اپنے موجودہ وسائل پر ہی انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس اسرائیل کو تو امریکہ اور یورپی ممالک کی پوری حمایت حاصل ہے۔ مکمل سپورٹ؟ جی، نہ صرف فوجی ساز و سامان کی سپلائی بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی۔ امریکہ نے تو خطے میں 30 ری فیولنگ طیارے بھی بھیجے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت تقریباً 107 طیاروں کے ذریعے ایران کے کسی بھی نئے لانچر کو فوراً نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اگر امریکہ براہ راست شامل ہو جائے اس جنگ میں، وہ تو صورتحال کو بہت زیادہ بگاڑ دے گا۔ یقیناً، ایران کی پالیسی تو واضح ہے کہ ایسی صورت میں وہ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، اور ان کے جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے خطے میں، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اسی سلسلے میں عراق کے جو سب سے بڑے شیعہ رہنما ہیں آیت اللہ سستانی، ان کا انتباہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور جنگ پھیلی تو پوری مسلم دنیا پر سنگین اثرات ہوں گے اور خطہ بے قابو جنگوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یعنی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ جی بالکل۔ اس ساری پیچیدہ صورتحال میں پاکستان جیسے ممالک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کچھ تجزیے یہ بتاتے ہیں کہ شاید پاکستان کوئی تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ بات چیت یا پیغام رسانی میں؟ ہاں، شاید پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے غلط فہمیاں دور کرنے یا کشیدگی کم کرنے میں مدد دے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2016 سے ایرانی امور سے واقف ہیں۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ کچھ اطلاعات کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی حکام سے ملاقات کے بعد امریکی موقف میں کچھ نرمی دیکھی گئی۔ اچھا،
کیسے؟ مطلب ملاقات سے پہلے جہاں فوری کارروائی کی باتیں تھیں، وہیں بعد میں امریکی صدر نے کہا کہ اگلے ہفتے تک دیکھیں گے۔ تھوڑا محتاط بیان تھا۔ تو کیا اس ملاقات نے امریکی اندازوں پر کوئی اثر ڈالا؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ شاید امریکی تشخیص میں موجود کچھ خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ یہی لگتا ہے کہ اسرائیل کو فوجی نقصان سے زیادہ نفسیاتی دباؤ کا سامنا ہے۔ جی، اور ایران کی صلاحیتیں محدود ہیں، عالمی حمایت بھی نہیں، جبکہ اسرائیل کو مضبوط بین الاقوامی پشت پناہی حاصل ہے۔ خاص طور پر امریکی، اور اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو جنگ بہت پھیل سکتی ہے۔ بالکل، اور پاکستان جیسے ممالک شاید کشیدگی کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے، یہ جو فوجی صلاحیتوں، نفسیاتی دباؤ اور سفارتی چالوں کا پیچیدہ جال ہے، جی، کیا اس میں کسی بھی طرف سے ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا کوئی غلط اندازہ، چاہے ان کے ارادے کچھ بھی ہوں، ہاں، کیا وہ غیر ارادی طور پر ایک وسیع پیمانے پر تباہی کا سب سے بڑا محرک بن سکتا ہے؟ یہ وہ خطرہ ہے جو شاید سب سے بڑا ہے